إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، نماز کی ادائیگی کے بعد مسنون اذکار میں تسبیحات بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہیں، جن کی تعداد بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ ہمیں دیگر اذکار کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرضی نماز کے بعد یہ تسبیحات ضرور پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، وہ نامراد نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، جو ہر فرضی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر۔ یہ تینوں کلمات 33 مرتبہ 99 کلمات ہو گئے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کہنے سے یہ تعداد 100 مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہر فرضی نماز کے بعد پڑھنے والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ان تسبیحات کو شمار کیسے کیا جائے؟ ویسے تو آج تسبیحات پہ بھی لوگ اور دیگر شمار کے طریقوں کے مطابق ان کو شمار کرتے ہیں، مگر بحیثیت مسلمان ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیحات کو شمار کرتے ہوئے دیکھا۔ قال ابن قدامہ بیمینہ، ابن قدامہ نے یہ ساتھ وضاحت فرمائی کہ آپ دائیں ہاتھ کے پوروں پر ان کو شمار کر رہے تھے۔ ایسے ہی سنن ابی داود کی 1501 نمبر حدیث ہے، سیدہ یسیرہ بنت یاسر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یہ تسبیحات انگلیوں کے پوروں پر گننے اور شمار کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ فرمایا کہ ان پوروں پہ اس لیے گنا کرو کیونکہ یہ پوروں سے پوچھا جائے گا، اور یہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ ان کو شمار کر کے اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ہمیں سنت ملتی ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں پہ ان کو شمار کرنا چاہیے، گننا چاہیے، تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام والا ہی طریقہ اپنانا چاہیے، کیونکہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم مسنون طریقے کو فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر کام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے اور سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔